بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ استاد کو نصیحت کرنے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک دو نشستیں ہم نے اس سے پہلے کر لی ہیں اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی موضوع کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ آج ہم نے اسی چیز کو مزید آگے بڑھانا ہے اور اسی موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اصل میں در حقیقت زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور طبائع کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، سوچ کے اندر ایک بعد، سوچ کا اختلاف، یہ ایک بنیادی اختلاف ہوتا ہے کہ جس سے خود بخود تمام معاملات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے زمانے میں، پہلے دور میں، آج سے 50-60 سال پہلے تک ایسا ہوا کرتا تھا کہ طالب علموں کے اندر ایک الگ سوچ تھی، اساتذہ کے اندر ایک الگ سوچ تھی، اور اس سوچ کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور جو بھی کچھ ہے وہ سب میرے اساتذہ کا ہے اور میرے اساتذہ ہی ہیں، اور اساتذہ بھی یہی سوچ کر پڑھایا کرتے تھے کہ یہ ہماری اولاد بلکہ اولاد سے بھی زیادہ ہمیں عزیز تر ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کی صرف اور صرف تعلیمی اور علمی اور عملی تربیت کا ہی لحاظ نہیں کرتے تھے، بلکہ طبعی طور سے اگر کوئی کمی ہے، مالی طور سے اگر کوئی کمی ہے، جس طریقے سے ایک باپ کہ اپنے آل اولاد اور حقیقی آل اولاد کی جن چیزوں کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ اچھے انداز سے اساتذہ اپنے طالب علموں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کیا کرتے تھے، اور اساتذہ کے اوپر طالب علم قربان ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو وہ کچھ کہتے تھے وہ ہمیشہ اپنی سعادت سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، اور عمل کا پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی اس میں مشکلات پیش آتی تھیں تو اس کے اوپر وہ کسی قسم کا کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں اساتذہ کا بھی قصور نہیں اور اس میں طالب علموں کا بھی قصور نہیں۔ یہ قرب قیامت کے دور کی جو یہ علامات ہیں، یہ خود بخود ایسے حالات دنیا کے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہر انسان محدود سے محدود ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان اپنے حالات میں نہیں رہا، دوسروں کے کنٹرول میں آ چکا ہے، ہر انسان طالب علم ہو یا استاد ہو اپنے ذاتی حالات میں اتنا بند چکا ہے کہ جس طریقے سے وہ دوسروں کے لیے پہلے ہوا کرتا تھا اب وہ حالات باقی نہیں رہے۔ تو لہٰذا خیر اس بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اس وقت اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے، لیکن اگر طالب علم کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی صلاحیت پیدا کرنی ہے، طالب علم کے اندر علمی لحاظ سے کوئی صلاحیت ہے، کوئی استعداد ہے، عملی لحاظ سے اس کے اندر کوئی اوصاف پیدا کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ نرمی کا راستہ انتہائی اہم راستہ ہے اور خیر کا راستہ ہے اور انتہائی نتیجہ خیز ہے۔ آج کل جو اساتذہ سختی کرتے ہیں اور جو اساتذہ فطری لحاظ سے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور فطرت اور طبیعت کے موافقت میں رہتے ہوئے کام نہیں کرتے،
تو وہ اپنے ان مقاصد کے اندر پورے طور سے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جو ان کا جو مقصد ہے اور جو ان کا جو ایک نتیجہ ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا کرتا، اس وجہ سے کہ طبائع مختلف ہو گئے، اس وجہ سے کہ حالات مختلف ہو گئے۔ طالب علموں کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رہیں، بات ماننے کی وہ بات موجود نہیں رہی، وہ اساتذہ کا رکھ رکھاؤ موجود نہیں ہے، لہٰذا اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے جو حالات ہیں وہ بھی ویسے نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی برعکس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس معاملات کے اندر جو الٹا پن آیا ہے، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کے لیے اور معنی خیز ثابت کرنے کے لیے، اور یہ ابھی کی نہیں بلکہ یہ اصول تو شروع کا ہی ہے، آج کا نہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب بھیجا فرعون کی طرف، تو اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کئی ہمارے علماء ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اساتذہ ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان آیات کو اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اپنے اندر ایسی بات رکھیں، ایسی رویہ اختیار کریں جو معنی خیز ہو، نتیجہ خیز ہو اور اپنے اندر اثر رکھتا ہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ اس کی برکات سے انشاءاللہ اپنے مقصد کے اندر ہم کامیاب ہوں گے، اپنے مقصد سے قریب تر ہوں گے، ہمارے طالب علم ہم سے قریب ہوں گے، ہمارے تابع ہوں گے، ہماری باتوں کو ماننے والے ہوں گے، اور جسمانی لحاظ سے بھی اور اپنے ذہنی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ انشاءاللہ اپنے علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی اسلام اور شریعت کے اوپر کاربند ہوں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔